پچھلا موضوع ہمارا وہ ہو گیا مکمل پچھلی جمعرات کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث پاک کے اندر حدیث شریفہ کے اندر جو ہے سختی سے منع کیا ہے امت مسلمہ کو کہ وہ دین کے اندر کسی چیز کو اپنی طرف سے اضافہ کرے یا کسی چیز کا اپنی طرف سے کمی کرے. دین ہمارے پاس مکمل دین ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی ہے یا کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے جو ایکسٹرا ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی. تو وہ موضوع ہمارا ہو گیا ہے پیچھے کہ بدعت کا گناہ کیا ہے اور بدعت سے بچنا کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے. آج جو موضوع ہے وہ ہے نیا کہ جس نے کسی اچھا طریقہ چھوڑا، اچھے طریقے پر لوگوں کو لایا اس کا بیان، اور جس نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ جس گناہ کو دیکھ کر باقیوں نے بھی وہ گناہ کیا اس کا بیان. کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ کیا، اچھا عمل کیا، اس عمل کو دیکھ کر بہت ساروں نے وہ اچھا عمل کیا، اس کو کتنا اجر ہے. اور جس نے کوئی گناہ کیا اور اس گناہ کو بہت ساروں نے وہ گناہ کیا، اس کو کتنا گناہ ہے. اس کا بیان آج نیا موضوع شروع ہو رہا ہے. اس میں قرآن کریم کی آیت سورہ فرقان کی، جو سورہ فرقان 19ویں سپارے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سچے لوگوں کی صفات، ایمان والوں کی صفات، جو سچے ایمان والے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سچے ایمان والے ہیں وہ ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں. کیا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اے اللہ ہمیں عطا کر ایسے گھر والے اور ہمیں عطا کر ایسی اولاد، قرۃ اعین، جو گھر والے اور جو اولاد ہمارے لیے کیا بنے؟ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ہماری آنکھوں کی کیا بنے؟ ٹھنڈک بنے. تو اولاد ماں باپ کے لیے تبھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی جب وہ نیک ہوگی. نیک اولاد دنیا میں بھی اپنے جو ہے ماں باپ وارثوں کے لیے ٹھنڈک بنتی ہے جب وہ کیا ہوگی؟ نیک ہوگی. دنیا میں اس کو کوئی وہ ایسا اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے وہ جس سے اس کو شرمندہ ہونا پڑے، بلکہ وہ کام کریں گے جس کام پر سب لوگ فخر کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے جب اولاد کو ایسا کام کرتی ہے جس پر جو ہے سب لوگ فخر کرتے ہیں تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو خود ہی بن جاتی ہے نا. اور اسی طریقے سے جب اولاد نیک ہوگی تو باپ جیسے ہی گزر گیا نا، ان کی کوئی نماز ایسی نہیں گزرے گی، ان کی کوئی دعا ایسی نہیں ہوگی، ان کا کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہوگا جس نیک عمل میں ان کا اپنے والد یا اپنے والدہ ماں باپ یاد نہیں پڑیں گے. تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں انسان کتنا نیک عمل کرتا ہے، کم سے کم دن میں 5 نمازیں تو پڑھتا ہے. تو 5 نمازوں میں اگر 5 مرتبہ ماں باپ یاد آ گئے تو ان ماں باپ کے لیے اس سے بڑی خوش نصیب اور کیا ہو سکتی ہے. 5 مرتبہ ان نے ایسا پودا پیچھے چھوڑا ہے کہ وہ ان کو 5 مرتبہ یاد کرتا ہے. تو وہ ماں باپ تو بس سب سے زیادہ خوش نصیب ہے. ایسے ہیں کہ جیسے مرے نہیں وہ زندہ ہے. جیسے انسان اعمال کرتا ہے اور اعمال پر اجر پاتا ہے، اس نے ایسی اولاد چھوڑی ہے تربیت یافتہ، وہ ان کے لیے 5 وقت یاد کر رہی ہے اور ان کو پورا اجر مل رہا ہے. عمل نہیں کر رہے لیکن اجر مل رہا ہے. تو اسی سورہ فرقان کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک ماں باپ جب اپنے اولاد پر محنت کرے گا، اپنے اولاد پر جب محنت کرے گا تو ان ماں باپ نے اپنے اولاد کو صحیح طریقے پر چھوڑا ہے. تو جو طریقہ، جو تعلیم، جو تربیت انہوں نے اپنے بچوں کی ہے، ان کی اولاد کو دیکھ کر اور کتنے ہی بچے اس تربیت کو لینے والے بنیں گے. تو یہ ماں باپ ایک ایسا طریقہ چھوڑ کر اس دنیا سے گئے ہیں جو ان کے لیے کیا بن گیا؟ صدقہ جاریہ بن گیا. خود بخود انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی اور ان کے بچوں کی وجہ سے کتنے ہی بچے گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت پر آ گئے، ضلالت کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر آ گئے. تو یہ جو ان کو دیکھ کر ان کو فالو کر رہے ہیں اور ہدایت کو پا رہے ہیں، یہ ان کا کمال نہیں ہے بلکہ ان کے ماں باپ کی محنت ہے، جس کا اثر اور جس کا پھل ان کی اولاد کی صورت میں دکھ رہا ہے. تو یہ ہے کہ جس نے کوئی ایسا نیک عمل کیا کہ جس نیک عمل کو دیکھ کر اوروں نے نیک عمل کیا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور دوسری آیت ہے وہ ہے سورہ انبیاء کی. اس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام
کو ساری کائنات کے لیے رہنما بنایا، رہبر بنایا، پیشوا بنایا، ایسا بنایا کہ بس ساری کائنات کے لیے ایک ماڈل، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ۔ ظاہر سی بات ہے جو نبی ہو تو نمونہ ہی ہوتا ہے۔ نبی کہاں نعوذ باللہ ہدایت سے ہٹ سکتا ہے؟ ہمارا ہٹ سکتا ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انبیاء کو جو ہے رہنما بنایا۔ ظاہر سی بات ہے اب انبیاء جیسے چلیں گے اور لوگ ویسے چلنے کی کوشش کریں گے۔ انبیاء جن باتوں سے ان کو روکیں گے اور لوگ رک جائیں گے، تو یہ اور لوگوں کا گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آنا انبیاء کے لیے خود بخود صدقہ جاریہ بن رہا ہے۔ انبیاء کے لیے کیا بن رہا ہے؟ خود بخود صدقہ جاریہ۔ یہ جو اگلی روایت ہے اس موضوع میں، یہ لمبی روایت ہے، اس کا خلاصہ میں پیش کروں گا کیونکہ ٹائم کو بچانے کے لیے۔ خلاصہ کیا ہے؟ یہ روایت ہے اصل میں مسلم شریف کی، ہاں یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نہیں بخاری اور مسلم دونوں، یہ صرف مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ایک قبیلہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ ہوتے ہیں بہت محتاج، مسکین، غریب۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پاؤں میں جوتا پہننے کو نہیں ہوتا ہے، بدن پر کپڑے پہننے کو نہیں ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا پہنا ہوتا ہے؟ ٹاٹ پہنے ہوئے ہوتے، ٹاٹ۔ انہوں نے ٹاٹ کا کرتا بنایا ہوا، ٹاٹ کا تھوڑا شلوار بنایا ہوا، جس سے سطر چھپ جائے، اتنا ہی ہے ان کے پاس۔ یعنی اتنے غریب ہیں کہ سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں، اتنے غریب ہے کہ چلنے کے لیے جوتا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ترس آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے۔ وہ تو تھے رحمت للعالمین، کہیے رحمت للعالمین، تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ان کی امت پریشانی میں ہو؟ تو قرآن میں بھی ہے، بہرحال وہ لمبا موضوع ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو نبی دیا ہے نا، وہ اس نبی کو اپنی امت کی نہ دنیا کی تکلیف برداشت ہے، نہ آخرت کی تکلیف برداشت ہے۔ اس نبی کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میری امت دنیا میں کسی تکلیف میں پڑ جائے، اس نبی کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ وہ امت جہنم میں جائے، یہ بھی برداشت نہیں، ایسا نبی ہے۔ تو بہرحال تو یہاں ان لوگوں کی حالت دیکھ کر بہت غمزدہ ہو گئی، اور ایسا چہرہ ہو گیا کہ غصے والا چہرہ ہو گیا۔ فوراً جو ہے حضرت بلال کو کہا کہ آذان دے دو، نماز کا ٹائم ہو گیا، کہا آذان دے دو، اور پھر کہا کہ تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فارغ ہو کر خطبہ دیا۔ اس خطبے میں جو ہے جو آیات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، سورہ نساء کی آیت اور سورہ حشر کی آیت، آخری آیت سورہ حشر کی، وہ آخری والا رکوع، کہ جس سورہ نساء کی جو آیتیں پڑھی اس میں یہی ہے کہ اے لوگو تم سب ایک انسان سے بنائے گئے ہو، لہذا تم کیسے یہ برداشت کر لیتے ہو کہ خود تمہارے پاس کپڑا ہے اور تمہارا بھائی ننگا ہے؟ تم کیسے یہ برداشت کر لیتے ہو؟ تم پیٹ بھر کر کھا رہے ہو اور دوسرے کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ فرق کیسا ہو رہا ہے جبکہ تم ایک انسان سے بنائے گئے ہو، آدم سے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، چاہے ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، ہے نا؟ تو تمہاری اصل تو ایک ہے، جڑ تو ایک ہی ہے، تو یہ فرق کیسا ہو رہا ہے؟ تو اشارہ یہ دینا تھا کہ تمہیں تو بدن پر کپڑے ہیں، یہ تو ننگے ہیں، تمہارے تو پاؤں میں جوتے ہیں، ان کے پاس تو جوتے نہیں ہیں۔ تو یہ اشارہ تھا۔ اور اس کے بعد سورہ حشر کی آیت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اس آیت میں یہ سمجھایا کہ انسانوں یہ دنیا ہی ساری زندگی نہیں ہے، صرف اتنی ہی زندگی نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی، بلکہ اس سے خطرناک زندگی اور اس سے پکی زندگی، یہ تو دنیاوی زندگی پکی مت ہے، کس کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے کب ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے نا، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ پکی زندگی ہے، وہاں موت نہیں آنے والی۔ تو لہٰذا وہ پکی زندگی کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی یہ آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سوچ لے ہر انسان کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ مراد یہ تھی کہ اپنا مال، اپنی دولت جو اللہ نے تمہیں دی ہے ان پر خرچ کرو، تاکہ یہ بھی تمہاری طرح جوتے پہننے والے بن جائیں، یہ بھی تمہاری طرح پیٹ بھر کر کھانے والے بن جائیں، یہ بھی تمہاری طرح کپڑے پہننے والے بن جائیں۔ اور تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں اسی کی وجہ سے تو آخرت ملے گی، تمہاری آخرت تو اسی عمل سے بہتر ہونے والی ہے۔ تو حضور کا یہ فرمانا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک آدمی آیا، اس نے
جو درہم لائے، دوسرے نے دینار لائے، تیسرے کے پاس کھجور تھی تو وہ لائے، چوتھے کے پاس کوئی اور چیز تھی تو وہ لائے۔ ایک صحابی کے پاس کھجوریں تھی خالی، اس نے ساری کھجوریں لائی۔ کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، تو جو ہے وہ گر رہا تھا بار بار، پھر اٹھا رہا تھا، پھر اتنا بوجھ تھا وہ کھجوروں کا، وہ لا رہا تھا اللہ کے حبیب کے پاس۔ تو جس کے پاس جو تھا وہ لا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لایا۔ گویا کہ اللہ جیسے کسی قرآن میں صدقہ خفیہ طور پر دینا افضل ہے، لیکن ہر وقت کے لیے نہیں، کبھی کبھار علل اعلان دینا افضل ہو جاتا ہے جب ترغیب دینا مقصود ہو۔ جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لاؤ، تو اللہ کے حبیب نے کہ نہیں کہا کہ چپ چاپ ان کو دے دو، نہیں کہا کہ لاؤ اس وقت۔ کیوں؟ کبھی یہ انسان ہے نا، انسان لالچی ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے۔ آخرت کے اعتبار سے لالچی ہونا اچھی بات ہے، آخرت کے اعتبار سے لالچی ہونا کیا ہے؟ اچھی بات ہے۔ بھائی فلانا 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، میرے سے چھوٹ رہی ہے یار، یہ اس لالچ ہے میں بھی 5 وقت بن جاؤں، یہ اچھی بات ہے نا۔ فلانا بخل نہیں کرتا، اللہ نے اس کو بہت دیا لیکن خرچتا ہے، یار میں بھی دے دوں یار، تو یہ اچھی بات ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جب اعلان کیا جائے اور سب لوگ لائیں، سب کے سامنے لائیں، تو اس سے جو ہے ایک تو غریبوں کا فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اور ان کے صدقہ دینے والے بھی بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، اور اس صدقے پر جو اجر ملنے والا ہے اس اجر کو جو ہے پانے والے بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں۔ کس عمل سے؟ جب اعلان دینے لگ جائیں گے۔ تو بہرحال سب لوگوں نے الگ الگ لایا، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب سب نے لایا، بہت سارا ڈھیر جمع ہو گیا، پھر فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا۔ اے لوگو سن لو، جس نے اس دنیا میں کوئی ایسا خیر کا کام کیا جس خیر کو دیکھ کر سارے لوگوں نے وہ خیر کرنا شروع کر دیا، اس کے لیے وہ سارا اجر ہے، اس کے لیے وہ سارا اجر۔ مثلا میں نے 10 روپے دیے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا انہوں نے بھی 10 روپے دیے، تو آپ کو تو اپنے 10 روپے کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے، اس کے پاس تو کمی مت ہے، لیکن مجھے الگ سے ایکسٹرا مل رہا ہے، اپنے 10 کا بھی، اور جو آپ دے رہے ہیں اس کا بھی مجھے مل رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے میرے سے دیکھ کر دینا شروع کر دیا، آپ کو اپنا ملے گا، اور آپ کے اندر جو طلب پیدا ہوگی، جو ذہن بن گیا آپ کا خیر کرنے کا، نیکی کرنے کا، اس کا اجر بھی مل رہا ہے، کیونکہ شروعات کس نے کی؟ میں نے کی۔ اس لیے جو جب بھی کبھی خیر کا کام ہونا تو کوشش کرنا چاہیے کہ سب سے پہلا آدمی میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سب سے پہلا آدمی میں ہوں گا، اس کے بعد جتنے لوگ دیں گے ان کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، مجھے بھی ان کا اجر ملے گا، ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے لوگوں نے الگ الگ سب چیزیں لائی، پھر فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا۔ جس نے اس کام کو شروع کیا، خیر کے کام کو شروع کیا، اس کے بعد جتنے لوگ اس خیر کو کرنے والے بن جائیں گے، نیکی کو کرنے والے بن جائیں گے، اس کو ان ساروں کا اجر ملے گا۔ وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ۔ یعنی اللہ کے حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو جو اجر مل رہا ہے ان ساروں کا، یہ نہیں کہ ان کے اجروں میں سے کچھ کام کیا جائے، نہیں، ان کو پورا اپنا اجر ملے گا، بلکہ ایکسٹرا اس کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل سے ان ساروں کا اجر بھی ملے گا۔ تو گویا کہ جو ہے مجھے 10 روپے دینے کا ثواب تھا وہ بھی ملے گا، اور جو ان کے 10 روپے کا اجر کا ثواب وہ بھی ملے گا۔ تو کتنے لوگ کریں گے، جتنے زیادہ کریں گے اتنا اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد اسی حدیث کے آخر میں فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بہا۔ اور جس نے دین اسلام کے اندر کوئی ایسا برا طریقہ چالو کر دیا اور پھر وہ مر گیا، اس کے بعد اور لوگوں نے اس برے عمل کو کیا، تو اس برے عمل کا گناہ اس کو ملے گا جس نے اس کی شروعات کی۔ ایک شخص سنیما ہال بنا دیتا ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بنا دیا نا سنیما ہال، وہ مر گیا، مرنا تو سب نے ہے نا، کوئی تھوڑی رہے گا یہاں، وہ مر گیا، اس کے بعد لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہاں فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہاں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ تو جتنے لوگ جو ہے یہاں سے یہ برا عمل لیں گے، برا طریقہ لیں گے، اتنا گناہ اس کو مل رہا ہے جس نے یہ شروع کیا ہے، جس نے بنایا ہے، یا جس نے یہ بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ جتنے لوگوں کا اس برے کام میں ہاتھ ہوگا، ان سب کو اتنے لوگوں کا گناہ ملے گا جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب آج کے دور کے حساب سے دیکھ، جتنی ٹیکنالوجی تیز ہے، ایک جگہ سنیما ہال بنتا ہے،
ایک جگہ انڈسٹری بنتی ہے اور پھر سارے ورلڈ میں جو ہے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، تو جتنے لوگ دیکھیں گے جس نے اس کو شروع کیا ہے یا جس نے شروع کروایا ہے، سب کا گناہ اس کو مل رہا ہے۔ کتنے کتنے لوگوں کے بدلے جواب دے گئے اللہ کے سامنے؟ ہم تو اپنے گناہوں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، اور پھر جو ہماری وجہ سے لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کا جواب کیسے دے دیں گے ہم؟ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کا کہ انسان کو سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ اس دنیا کچھ دنوں کے لیے ہے، مختصر ہے، لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے میری کہ میرے سے جو بھی کام ہو نا وہ خیر کا ہی ہو، تاکہ اگر اس کام کو کوئی لینے والے بنے تو میرے لیے وہ ثواب کا باعث بنے، نہ کہ وبال اور عذاب کا، ہے نا۔ بس یہ تھی حدیث آج کے حوالے سے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کا بیٹھنا ہمارے لواحقین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو بھی جو ہے اس مجلس سے جو ہے خیر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے اور اجر پہنچے بطور ایصال ثواب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔